بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ شریعت مطہرہ میں ایک اہم موضوع ہے اور اس پر تفصیلی رہنمائی احادیث نبویہ، فقہی کتب اور علماء کرام کی تشریحات میں موجود ہے۔ عام طور پر نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی اللہ کے لیے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن اگر کوئی شخص بیماری یا ضعف کی وجہ سے کھڑا ہونے پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب بھی دی ہے تاکہ عبادت ترک نہ ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر یا لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں شریعت کی آسانی اور رحمت نمایاں ہے۔ فقہائے کرام نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری یا کمزوری کی وجہ سے قیام پر قادر نہ ہو، یا قیام سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہو، یا صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی نماز بالکل درست اور مقبول ہوگی۔ اگرچہ اس کو قیام کا ثواب نہیں ملے گا، مگر نماز کا اصل اجر اسے حاصل ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی صحت مند ہو اور کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن سستی یا سہولت کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی، لیکن وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے فرض قیام کو ترک کیا ہے، جو کہ فرض نماز کا رکن ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مختلف طریقے بھی فقہی کتب میں مذکور ہیں۔ اگر کوئی شخص زمین پر آلتی پالتی مار کر نماز پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے، اور اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو بھی درست ہے، بشرط یہ کہ اس کو واقعی قیام کی طاقت نہ ہو۔ لیکن کرسی پر نماز پڑھنے کے دوران رکوع و سجدہ کی کیفیت میں فرق آتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص کرسی پر نماز پڑھے وہ رکوع اور سجدہ میں جھکاؤ کے ذریعے فرق کرے، یعنی رکوع تھوڑا جھکے اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکے تاکہ سجدہ نمایاں ہو، اور فرق کرنا ضروری ہے ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت صرف عذر کی حالت میں ہے، اور یہ اجازت فرض، واجب اور سنت نمازوں کے لیے ہے۔ نفل نمازوں میں اگر کوئی صحت مند شخص بھی بیٹھ کر نماز پڑھے تو جائز ہے، بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے، اگرچہ اس کا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی بیٹھ کر نماز نفل پڑھتے تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کھڑا ہونا بھی ممکن ہے تو ساری نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ فقہاء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص قیام کی ابتدا کر سکتا ہے لیکن پوری نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہو کر نماز پڑھے، پھر باقی نماز بیٹھ کر مکمل کرے۔ مثلاً کوئی شخص صرف قرات کے وقت کھڑا ہو سکتا ہے تو قیام میں قرات کرے، اور جب رکوع کرے تو بیٹھ جائے اور باقی نماز بیٹھ کر مکمل کرے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے آج کل بعض سوالات اور شبہات بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کرسی کو بلا عذر استعمال کرتے ہیں، جو کہ شرعاً درست نہیں۔ مسجد میں اگر کرسی پر نماز پڑھنی ہو تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ واقعی بیٹھنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بلا عذر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا قیام کے فرض رکن کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز کو ناقص بنا دیتا ہے، اس لیے صرف ان لوگوں کو کرسی استعمال کرنی چاہیے جو بیماری یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے قیام کے قابل نہ ہوں۔ مسجد میں کرسی رکھ کر نماز پڑھنے والے شخص کو چاہیے کہ اپنی کرسی صف میں اس طرح رکھے کہ اس کے پیچھے کھڑے نمازیوں کو رکوع و سجدہ میں تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ کرسی اس طرح پیچھے رکھتے ہیں کہ وہ نمازیوں کی صف سے باہر ہو جاتے ہیں، اس سے صف بندی متاثر ہوتی ہے۔ صف بندی کا لحاظ رکھنا بھی نماز کی اہمیت میں شامل ہے۔
بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ایک اور پہلو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بستر پر ہوتے ہیں یا ہسپتال میں زیر علاج ہوتے ہیں۔ ایسے مریض اگر اٹھ کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو پہلو کے بل لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ اس حالت میں بھی اشارے سے نماز ادا نہ کر سکیں تو نماز ان پر ساقط ہو جاتی ہے، یعنی معاف ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس قدر سہولت دی ہے کہ نماز کسی حال میں چھوٹنی نہیں چاہیے جب تک کہ بالکل بھی استطاعت نہ ہو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، کیونکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں اکثر انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ معمول سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کمی ہو گئی ہے، لیکن اگر اس نے شرعی اجازت کے مطابق نماز پڑھی تو اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مخصوص اجر ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ جب کسی عمل کو صحت کی حالت میں انجام دیتا ہے اور پھر بیماری کی وجہ سے اس پر قادر نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس عمل کا وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود بھی بعض مواقع پر بیٹھ کر نماز ادا فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری لاحق ہوتی تو آپ نے نماز بیٹھ کر ادا کی اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جب انسان معذور ہو یا بیمار ہو، اس میں شرمندگی یا کمی محسوس کرنے کی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ایسی آسانی عطا کی۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے شخص کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ نماز کے ارکان کو حتی الامکان مکمل کرے، یعنی تکبیر تحریمہ، قرات، رکوع، سجدہ، تشہد اور سلام جیسے ارکان کو بہتر انداز میں ادا کرے۔ اگر وہ بیٹھے بیٹھے رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا تو کم از کم اشارے سے فرق کرے، کیونکہ سجدے کا جھکاؤ رکوع سے زیادہ ہونا چاہیے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر سجدے اور رکوع میں جھکاؤ کا فرق نہ ہو تو نماز درست نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص دوران نماز کسی وقت کھڑا ہو سکے تو شریعت کی روح یہ ہے کہ وہ قیام کی طرف رجوع کرے۔ مثلاً اگر نماز کے شروع میں وہ بیٹھ کر پڑھ رہا تھا اور بیچ میں نماز میں کھڑا ہونے کی طاقت آ گئی تو فوراً کھڑے ہو کر نماز مکمل کرے، اور اگر پہلے کھڑا تھا لیکن اچانک کمزوری محسوس ہوئی تو بیٹھ جائے۔ یہ لچک شریعت کی خوبی ہے۔ اکثر عمر رسیدہ افراد یا دائمی مریضوں کے لیے بیٹھ کر نماز ادا کرنا عام ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ مسجد میں کرسی کی درست جگہ کا خیال رکھیں اور نمازیوں کی صفوں میں رکاوٹ نہ بنیں۔ مساجد کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ کرسی رکھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ مقرر کریں تاکہ ترتیب اور نظم برقرار رہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کے بعد سجدہ نہ کیا جا سکے تو بعض صورتوں میں نماز قضا نہیں ہوتی، بلکہ معذوری کی حالت میں اشارے سے سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہسپتال میں ہو اور بستر سے اتر کر سجدہ نہ کر سکتا ہو تو وہ لیٹے لیٹے سجدے کا اشارہ کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں نماز معاف نہیں ہوتی، بلکہ اس حالت میں بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے عبادات میں توازن، اعتدال اور سہولت کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت کے لیے بھی مختلف حالات کے مطابق آسانی مہیا کی گئی ہے۔ قیام فرض ہے لیکن عذر کی صورت میں بیٹھ کر اور اس سے بھی کمزور حالت میں لیٹ کر ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نماز بندے کا اپنے رب سے تعلق اور رابطہ ہے، چاہے وہ کھڑے ہو کر پڑھی جائے یا بیٹھ کر۔ اصل چیز اخلاص اور خشوع ہے۔ اگر دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہو تو جسم کی کیفیت ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ شریعت نے جس کو اجازت دی ہے وہ پورے اعتماد سے بیٹھ کر نماز ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی نہ کرے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں جب تک کہ مکمل بے ہوشی یا حواس باختگی کی حالت نہ ہو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم شریعت کی وسعت، حکمت اور رحمت کو واضح کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، مشقت نہیں۔ لہٰذا اگر آپ بیمار ہیں یا کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تو بالکل بیٹھ کر نماز پڑھیں، دل جمعی سے، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا اور آپ کے اخلاص کو اجر عظیم میں بدل دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔